الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب صحابہ کرام اور نعت گوئی اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے. اس سے پیشتر ہم اور آپ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے پہلے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان اور آپ کی حیات و خدمات پر روشنی ڈالی گئی. ابھی جو موضوع منتخب ہے وہ صحابہ کرام اور نعت گوئی. نعت کہنا آسان کام نہیں، ہر آدمی نعت نہیں کہہ سکتا. نعت وہی کہہ سکتا ہے جسے رب کی طرف سے کچھ عطا ہو. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا ایسا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرنا نظم کی صورت میں یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے. اگر نعت خوانی کی جاتی ہے اب تو خدا کا شکر ہے کہ وہ لوگ جو نعت کے منکر تھے آج وہ لوگ بھی نعت بجاتے تبھی ان کا چندہ ہوتا ہے، تبھی ان کا چندہ ہوتا ہے. رضا کے ایک جیالے جن پہ اہل سنت والجماعت کو ناز ہے، عبید رضا، اویس رضا قادری دامت السامی کی نعت بجاتے ہیں تب جا کے چندہ ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ رضا کا نام جہاں آئے گا وہاں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ عطا فرمائے گا. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں رضا کو جو مقام ملا مصطفیٰ کی مدح خوانی سے ملا، تو مدح خوانی یہ جب مصطفیٰ کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مدح کرنے والے کو بھی عطا فرماتا ہے اور جو مدح خوانی کا انتظام کرتا ہے اسے بھی خوب عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا. اور نعت خوانی کرنا صحابہ کے زمانے میں رہا، صحابہ کرام بھی نعت خوانی کرتے رہے، تابعین نے بھی نعت خوانی کی، تبع تابعین نے بھی کی. اور آج کے زمانے میں حسان الہند حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان تو نعت خوانی میں مثال دی جاتی ہے. جو شاعر ہے وہ آپ کی عظمت اور شان کو سمجھتا ہے، اور جو شاعر بنا بیٹھا ہے تو اس کی بات الگ ہے. شاعر ہے وہ جانتا ہے آپ کی شان کیا ہے، اور شاعر کے مقام کو اور خاص طور سے نعت خوانی کا جو شاعر ہوتا ہے اس کے مقام کو ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا. وہی سمجھتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں ید طولہ جس کو حاصل ہو، جس کو مہارت حاصل ہو. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے تو اسے حمد کہا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حمد سے اپنے محبوب کے نام کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا تو نام رکھا گیا محمد. نام رکھا گیا محمد. محمد حمد یحمد و باب تفعیل سے اس کا معنی جس کی خوب حمد کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام رکھا محمد جس کی خوب تعریف کی جائے. یہی وجہ کہ آپ کے دادا جان نے جب آپ کا عقیقہ کیا اور قریش کے لوگوں کو بلایا، ان کو دعوت کی اور کھانا کھلایا تو ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے. تو آپ کے دادا جان نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، چونکہ وہ محمد کا مطلب سمجھتے تھے جس کی خوب تعریف کی جائے. تو پوچھا کہ کیا مقصد؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا اس امید پر کہ آسمان اور زمین والے میرے پوتے کی تعریف کرتے رہے.
ارے میں تو کہتا ہوں ایک ولی کی زبان سے نکلا تھا، اللہ تعالیٰ نے تعریف ہمیشہ کے لیے کروائی، اور پھر تو نبی آخر الزماں کی شان، اللہ اکبر، ہے نا۔ حضور کی تعریف کر کے ہم حضور کی شان کو نہیں بڑھاتے، بلکہ حضور کی تعریف کر کے اپنے مقام کو بڑھاتے ہیں۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے معمولی نہیں ہوتے، وہ آقا علیہ السلام جن کے لیے منبر لگوائے کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ ارے دنیا کا کوئی تاجدار آتا ہے، کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کے لیے کرسی لگوا دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کی عزت کی جائے، اور کرسی نہ ہے، کرسی ہے وہ اور منبر الگ ہے۔ اس پہ ابھی جمعہ میں خطبہ ہو رہا ہے، یہ منبر ہے۔ تو آقا علیہ السلام اپنی نعت خوانی کرنے والوں کو زمین پہ کھڑا رکھ کے ایسے ہی نہیں نعت خوانی کرنے کا حکم دیتے، بلکہ منبر لگاتے، اس پر وہ جلوہ افروز ہوتے، تب مصطفیٰ کی نعت خوانی کیا کرتے۔ تو نعت خوانی کا مقام ہی الگ ہے۔ جو دنیا میں آدمی بلند ہو گیا، منبر پہ چڑھ کے بلند ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں کتنی بلندی عطا فرمائے، ہے نا۔ بہرحال تو صحابہ کرام برابر آقا علیہ السلام کی تعریف کرتے رہے۔ ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ آگے گفتگو بڑھائی جائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف صفحہ 409 کے اندر ہے، جس کے راوی عمرو بن سریر ہیں۔ یہ اپنے والد شریف سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ردفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، ایک دن میں آقا علیہ السلام کا نوش شہبالہ بن گیا۔ شہبالہ جانتے ہیں نا، دولہے کے پیچھے جو بیٹھتا ہے اس کو شہبالہ کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک دن پیچھے بیٹھ گیا، ردیف بن گیا۔ تو کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا حل معک من شعر امیہ ابن ابی سلط شیء، کیا امیہ ابن ابی سلط کے اشعار میں سے کچھ شعر ہے تمہارے پاس؟ امیہ ابن ابی سلط کے کچھ اشعار ہیں آپ کے پاس؟ تو شریف کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناؤ۔ انہوں نے سنایا، فرماتے فانشدتہ بیتن، ایک شعر میں نے حضور کو سنایا۔ آقا فرماتے ہی اور سناؤ، فرماتے پھر میں نے ایک شعر سنایا، حضور نے فرمایا پھر سناؤ، پھر میں نے سنایا۔ آقا علیہ السلام کہتے رہے میں سناتا رہا، حتی انشدتہ مئۃ بیت، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کو میں نے 100 شعر سنا ڈالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 شعر سنا ڈالے۔ آقا علیہ السلام نے کتنے شعر سنے؟ 100۔ اب یہاں پہ ان نادانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، نادان سلام پڑھا جائے تو بولے گانا گا رہے ہیں، نعت پڑھی جائے تو بولے گانا گا رہے ہیں۔ ارے نادان تجھے گانا نظر آتا ہے، میرے مصطفیٰ کو تو کچھ اور نظر آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا محبت رسول میں آقا علیہ السلام کی شان میں نعت اور شعر پڑھے گئے۔ آقا علیہ السلام نے سنا، گانا نہیں کہا، کیونکہ شعر کہنے والے عاشق رسول ہیں، ان کو گانا نظر نہیں آیا۔ اور جو عاشق رسول نہیں ہے، ڈھونگ کرتا ہے خالی عاشق رسول ہونے کا، تو بلا شبہ اس کو گانا ہی نظر آئے گا، ہے نا، گانا ہی نظر آئے گا۔ تو آقا علیہ السلام کو مسلسل انہوں نے 100 شعر سنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 شعر سنے۔ ایسے ہی بخاری شریف حدیث نمبر 3212، مشکات حدیث نمبر 409، جس کے راوی حضرت برا ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یوم قریظہ کے موقع پر، جب قریظہ کا دن تھا، جب قبیلہ بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا، تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص نعت خواں حضرت حسان ابن ثابت کو بلایا۔ نام بھی حسان، کام بھی حسان، خوب بچے حسان کو بلایا، اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا اخرج المشرکین، بنو قریظہ ان کا محاصرہ ہو چکا ہے، اب آپ مشرکین کے ہیجو کریں۔ ہیجو کیا ہے؟ مذمت، آدھا ادھر و آدھا ادھر، سمجھ گئے اشارہ؟ کاٹ کے رکھ دے گا پل سرات، ہے نا۔ اب مجھے تو یاد نہیں شعر، بہرحال بتانا مقصد یہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اخرج المشرکین، مشرکوں کی مذمت کرو۔ آقا علیہ السلام نے خود مذمت کرنے کا حکم دیا مشرکین کی، کہ ان کو حسان ابن ثابت کو، شاعر اسلام کو، نعت خوان رسول کو، خود آقا علیہ السلام نے اپنے بلبل باغ کو ارشاد فرمایا مشرکین کی مذمت کرو۔
اور اس کے بعد فرماتے فَإِنَّ جِبْرَائِيلَ مَعَكَ، اے حسان جب تم ان کی مشرکین کی جو مذمت کرتے ہو تو جبرائیل بھی تمہارا ساتھ دیتے، جبرائیل بھی تمہارے ساتھ مذمت کرتے۔ معلوم یہ ہوا گستاخان رسول کی مذمت کرنے کا حکم حضور نے خود دیا۔ یہی وجہ کہ بریلی کا تاجدار برجستہ کہتا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ اندھا ہے وہ انسان، تبھی تو مصطفیٰ کی شان و شوکت نہیں سمجھ پا رہا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک جبرائیل، جب تک تم ہجو کرتے ہو مشرکین کی تو جبرائیل بھی تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحسان، آقا علیہ السلام فرماتے تھے حسان سنو، عجیب عنی، میری طرف سے تم جواب دیا کرو، میری طرف سے تم جواب دے دیا کرو۔ اللہم ایدہ بروح القدس، اے مولا میرا حسان میری طرف سے جواب دیتا ہے تو اے مولا جبرائیل کے ذریعے سے میرے حسان کی مدد فرما، روح القدس کے ذریعے سے مدد فرما۔ تو معلوم یہ ہوا آقا علیہ السلام نعت خوانی کرنے کے لیے اور مشرکین جو آقا کی شان میں نازیبہ کلمہ کہتے تھے ان کی مذمت کے لیے آقا علیہ السلام نے حضرت حسان ابن ثابت کو مقرر فرمایا تھا۔ ارے میں تو کہتا ہوں مصطفیٰ نے حسان ابن ثابت کو فرمایا، مقرر کیا، لیکن اشارہ بریلی کے تاجدار کی طرف بھی دے دیا۔ کیسے اشارہ دیا؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ مشرکین کی ہجو کرو، جو آقا کی شان میں نازیبہ کلمات کہتا تم اس کی مذمت کرو۔ تو معلوم یہ ہوا جو حضور کے گستاخ ہیں ان کے مذمت کرنے کے لیے حضور نے اپنے عاشق کو متعین فرمایا۔ تو جو عاشق ہوں گے وہ گستاخان رسول کی مذمت اپنے اشعار میں کرتے نظر آئیں گے، ہے نا؟ ایسے ہی ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بڑی شاندار حدیث پاک ہے اور حدیث تو ایسی ہے کہ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ مشکات شریف حدیث صفحہ نمبر 409 مسلم شریف کے اندر بھی ہے، جس کی راویہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ نادان کہتے ہیں گانا، ذہن میں کیا رکھیں، یہ نادان کیا کہتے ہیں، نعت نہیں ہے، سلام نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ گانا ہے۔ میں کہتا ہوں تو گانا ہی گاتا رہے، میں ثنا خوانی کرتا رہوں گا۔ تیرے نصیبے میں گانا ہے، ہمارے نصیبے میں آقا کی ثنا خوانی ہے۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ حسان ابن ثابت سے فرما رہے ہیں ان روح القدس لا یزال یؤیدک ما نافعت عن اللہ ورسولہ۔ آقا فرماتے ہیں حسان جب تک تم اللہ اس کے رسول کی طرف سے جواب دیتے ہو جبرائیل تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ اللہ اس کے رسول، اللہ مطلب اللہ کے دین کی حمایت میں جب تک تم بات کرتے رہتے ہو، اللہ کے رسول کے حمایت میں بات کرتے رہتے ہو، جبرائیل تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر تمہارا ساتھ دیتے۔ اچھا فرشتے جس کا ساتھ دیں فتح تو یقینی ہے، فتح تو کیا ہے؟ یقینی۔ اب ایک بات اور معلوم ہوئی، حضور کی ثنا خوانی کرنے کے موقع پر اور گستاخان رسول کی مذمت جب کی جاتی ہے تو جبرائیل خود آتے ہیں سننے کے لیے، جبرائیل خود آتے ہیں سننے کے لیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تم تائید کرتے رہتے ہو جبرائیل تمہاری مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام سے میں نے یہ بھی سنا، حضور فرماتے ہیں اجاہم حسان فشفا واستشفا۔ آقا فرماتے ہیں حسان تم نے مشرکین اور کفار کی مذمت کر دی، برا بھلا کہہ دیا، تم کو بھی سکون مل گیا اور تم نے کہا مسلمانوں کو بھی سکون مل گیا، سب کو سکون مل گیا۔ تو بہرحال تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اشعار کہا کرتے تھے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کہے، آقا علیہ السلام نے بھی دعائیہ کلمات میں اشعار کہے، نصیحت آمیز کلمات کہے، جیسے بریلی کا تاجدار نصیحت کے انداز میں بارہا ارشاد فرماتا ہے دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو بریلی کے تاجدار نے نصیحت کی ہے، تو بریلی کے تاجدار نے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ خود آقا علیہ السلام نصیحتانہ انداز میں فرماتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 3796 جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت الانصار یوم الخندق، خندق کے دن، یہ غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، تمام کفار مل گئے تھے،
اور اسلام کو مٹانے کے واسطے آئے تھے، لیکن ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم پڑا کہ جو اسلام کو مٹانے آیا وہ خود مٹا۔ غزوہ احزاب میں تمام کفار شریک ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے زوردار ہوا چلائی، خیمے میں کفار کے اڑ گئے تھے اور ان کے سواریاں بھی اڑنے لگی تھی، ایسی زوردار ہوا پروردگار عالم نے چلائی تھی۔ تو غزوہ خندق کے موقع پہ ایک روایت موضوع سے ہٹ کے سنانا دل چاہتا ہے، سنا دوں۔ دلائل النبوہ کی حدیث پاک ہے، جب خندق کھودی جا رہی تھی تو خندق کھودی جا رہی تھی، ایک بڑا سا پتھر سامنے آ گیا تھا، بڑا سا پتھر سامنے آ گیا تھا، صحابہ کرام کدال مار رہے ہیں، پتھر ٹوٹ نہیں رہا ہے، چاہتے تو وہ اللہ کے ایسے ولی ہیں، اشارہ کرتے تو چکنا چور ہو جاتا، اللہ کے ایسے ولی ہیں وہ صحابہ کرام، لیکن کچھ اور سمجھانا ہے، اس لیے پتھر ٹوٹ نہیں رہا۔ آقا علیہ السلام نے کدال اپنے ہاتھ میں لی، لینے کے بعد آقا علیہ السلام خود اتر گئے، اترنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جب ضرب لگائی تو ایک روشنی نکلی مشرق تک گئی، پھر دوسری بار ضرب لگائی مغرب تک گئی، تیسری بار ضرب لگائی، تیسری بار مارا تو روشنی جو ہے پورا پشچم کی طرف گئی۔ تو صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا کہ کدال مارنے سے پتھر پھوٹ گیا، بلکہ یہ دیکھا کہ روشنی نکل رہی ہے۔ تو صحابہ کرام آقا سے پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشنی کیسی، یہ روشنی کیسی؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سن لو، جب میں نے کدال مارا روشنی نکلی، مجھے بتایا گیا جہاں تک روشنی گئی ہے آپ کا مذہب اسلام وہاں تک پہنچے گا، آپ کا مذہب اسلام وہاں تک پہنچے گا۔ اچھا ایک بار بتاؤ، روشنی نکلی تو حضور نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ارے غزوہ خندق کے موقع پہ خندق میں کھڑے ہیں مصطفیٰ، لیکن پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، ارے والد مصطفیٰ کو دیکھو، خدا کا فرماتے ہیں جب میں پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی روشنی پیدا فرمائی کہ اس روشنی میں میری والدہ نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ تو مصطفیٰ کی نگاہ کی بات کرتے ہو، ارے مصطفیٰ کی والدہ کی نظر یہ کہ مکے میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ شام کے محلات کو دکھا دیا کرتا ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ کی والدہ کی نظر کہ ہے مکے میں دیکھتی ہے شام کے محلات کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر انصار صحابہ کرام جو ہے پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، جب پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے ان کی زبان سے جملے نکل رہے تھے نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما یحیینا ابدا، ہم نے محمد کرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیا، ان کی بیعت کر لی، ان کو بیچ دیا، جب تک بکانا تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ تو صحابہ کا عقیدہ یہی رہا کہ مصطفیٰ نے خرید لیا، انمول ہو گئے۔ ارے انمول ایسے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ستارے بنا دیے، ہے نا؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں نحن الذی بایعوا محمدا، ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے محمد عربی کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے، علی الجہاد ما یحیینا ابدا، جب تک ہم لوگ زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے، جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ صحابہ کا جذبہ تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو جواب دیا صحابہ کرام کو، جب تم لوگوں نے عقیدت کا اظہار کیا ہے کہ ہم لوگوں نے حضور کے ہاتھ میں سب کچھ بیچ دیا، اب سب کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آقا علیہ السلام کی محبت بیچ دیا آپ نے آپ کو، تب آقا فرماتے سن لو اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاکرم الانصار والمہاجرہ، اے مولا یہ انصاری اور مہاجر ہے جو پتھر اٹھاتے ہیں تو یہ کہہ رہے تو مولا زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار اور مہاجر کے رتبے کو بلند فرما، میرے انصار اور مہاجر کے رتبے کو بلند فرما۔ معلوم یہ ہوا حضور کی جو ثناخوانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رتبے کی بلندی کی دعا کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک روایت میں یہ آیا کہ مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو آقا علیہ السلام خود پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے، تو صحابہ کرام پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے، تو آقا علیہ السلام ان کے عظمت اور شان بڑھانے کے واسطے جملہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے مولا زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار اور مہاجر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اچھا بتاؤ انصار مہاجر میں تمام صحابہ آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ بولو تمام صحابہ آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ ایک نکتہ نکالنا چاہتا ہوں، تمام صحابہ آ گئے کہ نہیں آ گئے؟
बताओ इसमें हज़रत अमीर मुआविया आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? हज़रत अमीर मुआविया आ गए, गर्ज की तमाम सहाबा आ गए। तो जिसके मग़फ़िरत के वास्ते अल्लाह के रसूल दुआ कर दे, उनकी शान कुछ और है यार। हम लोग कौन होते हैं लब कुशाई करने वाले? और हज़रत अमीर मुआविया की तो शान मैंने खुद बयान में किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तो उसको सोशल मीडिया पे उसको आम भी किया, ताकि मालूम हो जाए कि मुहर्रम के मौके पर मुहिब्ब अहले बैत का दावा बहुत करते हो। शिया भी करता है कि मैं मुहिब्ब अहले बैत हूँ, वो भी मजलिस लगा के सुनाता है, सुन्नी भी सुनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खुद 11 दिन सुना के आए, और माशाल्लाह सुनाते ही रहते हैं। ये खुदा का शुक्र एहसान है कि अपने महबूब के घर वालों की तारीफ इस जबान से करवा लेता है, ये खुदा का शुक्र एहसान है। लेकिन तारीफ वो भी करते हैं, सुन्नी भी करते हैं। फर्क कहाँ होता है? फर्क यहाँ पर होता है कि सुन्नी जब तारीफ करता है तो अहले बैत की भी तारीफ करता है, और तमाम सहाबा की अजमत की भी तारीफ करता है, हज़रत अमीर मुआविया की शान भी बताता है। लेकिन जब भी शिया और राफिज़ी के सामने हज़रत अमीर मुआविया का तस्करा कर दो, देखो कैसे भागता हुआ नजर। हज़रत अमीर मुआविया कसौटी है, पहचान है। जैसे हज़रत अली ईमान वालों की पहचान की आका फरमाते हैं, अली तुमसे वो मोहब्बत करेगा जो ईमान वाला होगा, और जो तुमसे नफरत करेगा वो मुनाफिक होगा। तो ऐसे मालूम हो गया कि हज़रत अमीर मुआविया सुन्नी और शियों के दरमियान पहचानने की कसौटी है। अगर हज़रत अमीर मुआविया का नाम आ गया, खुश हो गया, तो समझ लेना कि बरेली के ताजदार का गुलाम है, और अगर खुश नहीं हुआ, भागता हुआ नजर आए, तो समझ लेना शैतान है ना। यही वजह है कि बरेली के ताजदार का जो शेर है ना, बहुत जबरदस्त रहता है ना, सुनाते रहते हैं बहुत ज्यादा। बहरहाल इसी तरीके से और भी हदीसों में आया कि सहाबा किराम आका अलैहिस्सलाम के सामने जो है नात ख़ानी किया करते थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पसंद फरमाया करते थे। एक हदीस पाक सुने, ये हदीस पाक जो है बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है, उस्दुल गाबा के अंदर है। उस्दुल गाबा चौथा हिस्सा सफ़ा 491 और अली साहबा 8वां हिस्सा सफ़ा 291। एक साहब, ये मैं रिवायत कई जगह बता चुका हूँ, लेकिन इसमें कई बातें समझाना है मुझे। समझाने से, हदीस सुनाने से पहले एक बात और याद रखिए। कुछ रिवायतों में आया कि आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिद के अंदर गुमशुदा चीज तलाश करने से मना फरमाया, और शेर गुनगुनाने से मना फरमाया। किससे मना फरमाया? शेर गुनगुनाने से। तो अब नादान इसको फिट करते हैं हर शेर पर इसको फिट करते हैं कि शेर, अरे मस्जिद में गुनगुना रहा है, शेर मस्जिद में पढ़ रहा है तो शिर्क हो जाएगा। फला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर। तो अब हम पूछते हैं कि मस्जिद नबवी में क्या सहाबा ने नात ख़ानी की कि नहीं की? अगर नात ख़ानी की तो कौन सा शेर मुराद है जो मस्जिद में नहीं पढ़ा जा सकता? तो ये वही शेर है जिसको दुनिया गाना कहती है। उस जमाने जाहिलियत में गंदे संदे अशार पढ़े जाते थे, पढ़ने किताब पढ़ाई जाती है हम लोगों को सिलेबस में, सबाए मुअल्लक़ा, इतने खराब अशार होते हैं। लेकिन बलागत समझने के लिए, ताकि जो 7 कसीदे काबे की दीवार पर आवेजा थे, और ये कहा गया था जो अपने आप को बड़ा फसीह बलीग कहता है, इन 7 कसीदों का मुकाबला करके बताए। जब कुरान आया तो 7 कसीदों की जो हेकड़ी निकल गई, मैं कहता हूँ सब निकल गई, सब मामला खत्म हो गया। तो उसको पढ़ाया जाता है ताकि कुरान की बलागत को समझा जा सके। इतने गंदे संदेशात। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर जिन शेर को गुनगुनाने से मना फरमाया, वो कौन से अशार हैं? गंदे संदेशात, जिनको ये लोग आम तौर से जो दुनियावी मुशायरा होता है उसमें पढ़ते हैं। दुनियावी मुशायरा समझेगी नहीं आप? हाँ, एक मुशायरा नात ख़ानी होता है। अरे ऐसा मुशायरा तो हमारे लिए बाइस नजात है भाई। और जो दुनियावी मुशायरा होता है उसमें क्या बकवास, हज़लिया, गज़लिया, यही सब। बहरहाल तो आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिद के अंदर नात सुनी कि नहीं सुनी, अशार सुने कि नहीं सुने? तो रिवायत अली साहबा 8वां हिस्सा सफ़ा 291, उस्दुल गाबा 4था हिस्सा सफ़ा 451, जिसके रावी खुद काब इब्न ज़ुहैर सुलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि इन्होंने 3 शेर कहे थे जिनमें आका अलैहिस्सलाम की शान में नाज़िबा कलमा कहा था, और अबू बकर सिद्दीक को भी बुरा भला कहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अशार सुना दिए गए। जब अशार सुनाए गए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहां पर मिल जाए काब इनको कत्ल कर देना। मुबाहुद्दम है ये। क्या है ये? किसकी शान में गुस्ताखी की थी? जोर से बोलो ना यार।
اور صدیق اکبر. تو حضور نے کیا فرمایا؟ جہاں مل جائے کیا کر دینا؟ سن لو آقا کی شان میں گستاخی کرنے والوں, سن لو ابو بکر صدیق کی شان میں نازیبہ کلمہ کہنے والوں. آقا کی شان میں نازیبہ کلمہ کہا گیا, ابو بکر صدیق کی شان میں نازیبہ کلمہ کہا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مل جائے قتل کر دینا, وانٹیڈ, مباح الدم ہے یہ. ان کے بھائی اسی مجلس میں موجود تھے. بجیر, ان کو خبر لگی تو بجیر آئے, اور آنے کے بعد کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں ایسا حکم دے دیا. اور ان کو معلوم تھا کہ مصطفیٰ جو کہتے صحابہ سر تسلیم خم کرتے ہیں, عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو صحابہ کرام معلوم پڑا ان کو, تو رونے لگے. اب غلطی کا احساس ہوا, اب احساس ہوا تو انہوں نے قصیدہ لکھا, جس قصیدے کو دنیا شاعری میں, دنیا ثنا خوانی میں اس کو قصیدہ بانا سوات کے نام سے جانا جاتا ہے. تو انہوں نے قصیدہ لکھا, کئی اشعار ہے, تقریباً 150 اشعار لکھے. اور لکھنے کے بعد اونٹنی پہ سوار ہوئے, ناقہ پہ سوار ہونے کے بعد کمبل کو اوڑھ لیا تاکہ کوئی پہچاننے نہ پائے. کمبل کو اوڑھ لیا, اوڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آرام فرماتے. آ گئے, آنے کے بعد اونٹنی کو مسجد نبی کے باہر بٹھا دیا. مسجد نبوی کے باہر بٹھانے کے بعد اندر داخل ہو گئے. کہاں داخل ہو گئے؟ اندر داخل ہو گئے. صحابہ کو جو ہے گردنوں کو پھلانگتے ہوئے حضور کے قدموں کے پاس پہنچے. کمبل کو پھینکا, قدموں میں گر گئے. کمبل کو پھینکا, قدموں میں گر گئے اور آقا سے معافی مانگنے لگے. بریلی کے تاجدار نے جب دیکھا تو برجستہ کہا, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود, ہے نا. تو قدموں میں گر گئے, کمبل کو پھینک دیا, آقا علیہ السلام کے شان میں بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد معذرت کرنے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نازیبہ کلمہ کہہ دیا لیکن میں معافی مانگتا ہوں. اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی خطاوار آتا ہے تو مصطفیٰ کی شان یہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, آ گیا کوئی مانگنے والا چاہے توبہ ہی مانگتا ہو, مانگا. آقا علیہ السلام نے ان کی معافی کا اعلان فرما دیا. یہ شان رحمت مصطفیٰ کریم کی, معاف کر دیا. اس کے بعد کا حضور میں کچھ لکھ کے لایا. کیا کچھ لکھ کے آیا ہوں؟ اچھا کہاں پہ ہیں؟ کون سی مسجد میں؟ یہ نادان وہاں پہ مودتے ہوئے کھڑے رہتے ہیں. لوگ انسان پیشاب کرتا ہے پیشاب کے مقام سے, لیکن یہ شرک و کفر کے فتوے ٹھوک کر پیشاب کرتے ہیں زبان سے. کچھ سمجھے کہ نہیں آپ؟ ان کے فتوے ایسے ہی ہے جیسے پیشاب. بلا وجہ شرک کا فتویٰ ٹھوکا جاتا ہے, بلا وجہ کفر کا فتویٰ ٹھوکا جاتا ہے. ارے وہ مسجد نبوی جس میں آقا علیہ السلام نے خود اپنی ثناخوانی سماعت فرمائی, اگر وہاں پہ کوئی کھڑے ہو کر پاتا ہے تو یہ نادان کہتا ہے شرک ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ان کا مذہب کوئی دوسرا ہے. مصطفیٰ نے جو مذہب عطا کیا وہ دیوانوں کا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے کہا حضور کچھ لکھ کے لایا. نام بھی بڑا اچھا لوگوں نے دیا ہے, متوا, موتا ہوا, ایک دم وزن ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ شرک کے فتوے ٹھوکتا ہے. سچی بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری, خدا خیر سے آئے وہ دن کی جائیں وہاں پر گلیوں کو بہارے اور یہ نادان مل جائیں اور کسوٹی فکس ہو جائے لکھ کے تحریر میں, حکومت دخل نہیں دیکھی, علماء بیٹھ کر بات کریں گے تب سمجھ میں آئے گا علماء حسن کون ہے اور علماء سو کون ہے, سب سمجھ میں آ جائے گا. بیٹھ کے گفتگو. بہرحال تو کہنا گانا, وہ ابھی حافظ طاہر قادری کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا, وہ متوا پکڑ رہا ہے گلا. ہمیں بھائی وہ حافظ ہیں, نعت خواہ ہیں, عالم کو ملو, اور جائیں گے تو انشاءاللہ ڈریں گے نہیں. وہ میرے مجاہد ملت نے ذہن دیا ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں عشق رسول کا پرچم بلند فرماتے ہیں. ڈرنے والے نہیں ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مسجد نبوی کا حضور میں کچھ لکھ کے لایا, کچھ لکھ کے لایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا گنگناؤ, گنگنانا شروع کر دیا. بانا سعاد فقلب اليوم مطبول, انہوں نے اشعار شروع کر دیے, گنگنانے لگے. ایک شعر آیا جو سنیوں کی عقیدے کی ترجمانی کرنے والا تھا, ایک شعر آیا اور حضور نے بھی اسی کو پسند فرمایا.
اسی کو پسند فرمایا. علامہ عز الدین جزی نے اسد الغابہ کے اندر لکھا اور صاحب اصابہ نے اصابہ کے اندر لکھا. فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا ان الرسول لنور یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں کہ ساری دنیا روشنی حاصل کرتی ہے. جب حضرت کعب بن زہیر سلمی کے قصیدے پر میرے بریلی کے تاجدار کی نظر پڑی تو برجستہ بریلی کا تاجدار کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جب ایک صحابی نے نور کہہ دیا تو صحابی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار نے مصطفیٰ کو نور کہہ دیا ہے نا. اچھا ایک بات اور، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں حضور بھی نور ہیں، حضور کی اولاد بھی کیا ہے؟ ارے بولو نا، آقا بھی نور اور آقا کی اولاد بھی نور، لیکن خالی نور نہیں، نور مجسم. کہا کیسے معلوم ہوا؟ کہا تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہے جس درخت کے ہر پتے پر لکھا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورین. آقا علیہ السلام فرماتے اس جنت کے درخت کے ہر پتے پر لکھا ہوا ہے اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، محمد گرامی وقار اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں اور عثمان دو نور والے ہیں. عثمان کتنے نور والے ہیں؟ کہا کون سے دو نور؟ کہا آقا علیہ السلام کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں چلی گئی تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے درخت میں لکھ دیا کہ میرا نبی تو نور ہے، نبی کی اولاد بھی نور ہے. عثمان نے دو بچیوں سے شادی کر لی، اس لیے عثمان اب معمولی انسان نہیں ہے بلکہ عثمان کا مقام یہ ہے کہ ذوالنورین، عثمان دو نور والے ہیں. بریلی کے تاجدار نے جب دیکھا تو برجستہ کہا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. تو آقا بھی نور ہے اور آقا کی اولاد بھی کیا ہے؟ اور حضور نے نور کہنے کو پسند فرمایا. کیسا پسند فرمایا؟ کہتے جب انہوں نے یہ شعر کہا وَإِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں کہ ساری دنیا روشنی حاصل کرتی ہے، ساری دنیا روشنی حاصل کرتی ہے. مُحَنَّةٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولٌ. ہندوستانی تلوار بہت مشہور تھی اس زمانے میں. ہندوستانی تلوار اس زمانے میں کیا تھی؟ مشہور تھی. آواز تو نکالو تو مان لی کیا ہو جائے. تو اب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی سوتی ہوئی ہندوستانی تلوار ہے. ارے میرے نبی کو تو ہندوستان سے نسبت آقا کی اس بارگاہ میں دیا گیا. معلوم یہ ہوا ہندوستان کی نسبت رکھنا یہ بھی مصطفیٰ کو پسند ہے. الحمدللہ ہم تو ہندوستانی نسبت بھی رکھتے ہیں، بار ہندوستان کے آقا خواجہ کی بھی نسبت رکھتے ہے نا. تو جب انہوں نے یہ کہا تو کیا فرماتے؟ فَكَسَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بُرْدَةً لَهُ. فرماتے جب انہوں نے یہ کہا حضور جھوم گئے اور جھومنے کے بعد جو چادر تھی آقا نے ان کو پہنا دی. اب بتاؤ اس شعر پہ پہنایا ہے نا، تو حضور نے نور کہنا پسند کیا کہ نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ کو نور کہو مصطفیٰ کو پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ چادر بھی عطا کر دی. اچھا ایک بات اور، آقا نے کہاں پر بیٹھ کر سنا؟ ارے زور سے بولو، کہاں بیٹھ کر سنا؟ مسجد نبوی میں. یہ بولو کون سی مسجد میں؟ مسجد نبوی میں. تو آقا علیہ السلام نے ذہن دنیا والوں کو دے دیا کہ جو مسجد نبوی کے نقش قدم پر چل رہی ہے، جو مسجد نبوی کے طریقے پر چل رہی ہے، اس مسجد کے اندر اگر میری ثنا خوانی ہوگی لوگ اس کو پسند کریں گے، اور جو مسجد زراعی کے طریقے پر ہوگی وہاں پہ فتوے ٹھوکے جائیں گے کہ مصطفیٰ کی ثنا خوانی یہ شرک ہے معاذ اللہ. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ذہن مل گیا. بہرحال ایک بار اور درود پاک پڑھ اور حدیث سناؤ. صلی اللہ علیہ نبی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسے ہی بخاری شریف حدیث نمبر 2837، مشکات شریف صفحہ نمبر 409، جس کے راوی حضرت برا ابن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بیاض بطنه.
خندق کے دن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی ڈھو رہے تھے، خود مٹی ڈھو رہے. اگر چاہتے تو آقا اشارہ کرتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا، سب کام ہو جاتا. اور فرشتوں کی بھیجنے کی کیا ضرورت؟ وَإِذَا أَرَادَ، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرمائے تو خالی کن فرماتا ہے، ہو جاتا ہے. اور محبوب جو چاہتے ہیں اللہ وہی پسند فرماتا ہے نا. چاہتا تو سب ہو جاتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام مٹی خود دھو رہے ہیں لوگوں کو بتانے کے واسطے کہ دین کے کام کے واسطے یہ مت دیکھنا کہ میں بڑا ہوں میں چھوٹا ہوں. ارے دین کا کام کر لو گے تو تم تمہارے نبی کی سنت پہ عمل کر لو گے، ہے نا. بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دھو رہے تھے، مٹی آپ کے بطن شریف میں لگ گئی، پیٹ میں لگ گئی، پیٹ کی سفیدی پہ مٹی جو ہے لگ گئی. اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام یوں کہہ رہے تھے، لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل السکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولی قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا. ان شعر کا مطلب یہ ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لولا انت ما تدینا، اگر آپ نہ ہوتے ہمیں ہدایت نہ ملتی. صحابہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نہ ہوتے غزوہ خندق کے موقع پر کفر ایک طرف ہے، صحابہ اکیلے ہیں. معلوم یہ ہوا صحابہ کا عقیدہ یہی کہ ایمان ملا تو مصطفیٰ کے صدقے، جان ملی تو مصطفیٰ کے صدقے. جان ہے اس عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. یہ تو جو عقیدہ اللہ علیہ الرحمن نے دیا وہی عقیدہ صحابہ کا بھی تھا کہ صحابہ کہتے لولا انت ما تدینا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ہوتے تو ہم کو ہدایت نہ ملتی. ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے. تو اے مولا اب تو تیرے نبی پہ ایمان لے آئے، فانزل السکینۃ علینا، محبوب پر ایمان لے آئے، نیک کام کر رہے، مولا ہمارے اوپر سکینے کا نزول فرما دے، سکینے کا نزول فرما. وثبت الاقدام ان لاقینا، اور ہمارے قدم کو ثابت فرما دے اگر دشمنوں سے مڈبھیڑ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے. ان الاولی قد بغوا علینا، یہ کفار تو وہ ہیں کہ جو ہمارے خلاف سرکشی اور شرارت کرتے ہیں. اذا ارادوا فتنۃ ابینا، جب ان لوگوں نے ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہا، آزمائش میں ڈالنا چاہا کہ بدر میں تم کو فتح مل گئی اور احد میں شکست مل گئی، معلوم نہیں تمہارا معاملہ صحیح ہے کہ غلط ہے، تو ابینا، اللہ تبارک و تعالی ہم نے جب تیرے محبوب کے بارے میں شبہ میں لوگوں نے ڈالا، فتنے میں ڈالنا چاہا، ابینا، ہم نے ان کی باتوں کا انکار کر دیا، ہے نا. تو یہاں پہ آقا کی ثنا خوانی کی کہ نہیں کی؟ اور ثنا خوانی کے ساتھ ساتھ مناجات بھی کر رہے ہیں. اے اللہ سکینے کا نزول فرما، ثابت قدم فرما. اے اللہ یہ لوگ ہمارے خلاف شرارت کر رہے ہیں تو مولا ہم کو بچا لے. اور جب بریلی کے تاجدار سے پوچھو گے تو وہ بھی مناجات میں یہی کہے گا، میرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچاؤ. کیونکہ جو بغاوت کرنے والے تھے وہ دنیا کے کتے، دنیا کے طلبگار. کیونکہ آقا خود فرماتے ہیں یہ الاولیاء کی حدیث پاک، راوی باب العلم کری علی کرم اللہ وجہ الکریم، وہ فرماتے حضور نے فرمایا دنیا مردار ہے اور دنیا کا طلب کرنے والا کتا ہے. تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان مناجات میں یوں کہتے دنیا دار جو ہمارے خلاف کھڑے، مولا بیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے. تو کبھی یوں مناجات کرتے، مولا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یوں استغاثہ پیش کرتے ہیں، ایک طرف اعدائے دی اور ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود، ہے نا. ثابت قدمی کی یہی تو دعا ہے. صحابہ جو دعا کر رہے ہیں وہی دعا بریلی کا تاجدار کر رہا ہے. بہرحال تو صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی نعت خوانی کی، ثنا خوانی کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ثنا خوانی کو پسند فرمایا. اچھا وہ قصیدہ بانا سوات کا ایک جملہ رہ گیا ہے نا، درود پڑھ لیں تو سناؤں. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کعب کو چادر عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی؟ آگے کیا فرماتے ہیں صحابہ اور علامہ عز الدین فرماتے ہیں فاشتراها معاویہ من ولدہ فہی التی یلبسها الخلفاء فی الاعیاد. یہ جملہ قابل غور. کہتے یہ وہ چادر ہے
جس چادر کو کعب بن زہیر سے حضرت امیر معاویہ نے خرید لیا تھا، ان کے بچوں سے خرید لیا تھا، ان کے خریدنے کے بعد جتنے بادشاہ ہوئے جب عید کا دن آتا تو اس چادر کو پہن کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ تبرکات سے استفادہ کا ذہن حضرت امیر معاویہ نے بھی دیا ہے، اور تمام ان کے بعد جو خلفاء ہوئے تمام خلفاء عید کے موقع پر تبرکات کا استعمال بھی کرتے رہے۔ بہرحال ایسے یہ حدیث پاک میں آیا، ترمذی شریف حدیث نمبر 2850، جس کے علاوہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں جالست النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من 100، آقا علیہ السلام کے پاس میں 100 مرتبے سے بھی زیادہ بیٹھا۔ ارے ایک مرتبہ بیٹھ گئے تو حدیث پاک میں آ گیا، آقا فرماتے جو میرے ساتھ دنیا میں بیٹھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں میری رفاقت عطا فرمائے گا، میرے ساتھ بٹھائے گا۔ تمام صحابہ اگر ایک بار بیٹھ گئے تو وہی کافی ہے، ایک بار بیٹھ گئے یہی کافی ہے، لیکن کہتے 100 سے زائد مرتبہ بیٹھا، اور اس بیٹھنے پہ فخر کر رہے ہیں کیونکہ سب سے بڑی دولت وہی، 100 سے زائد مرتبہ بیٹھا۔ تو آقا علیہ السلام کا طریقہ کیا ہوتا؟ کان اصحابہ یتناشدون شعرا وتذاکرون اشیاء من امر الجاہلیہ، تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تو بیٹھنے کے بعد اشعار سنایا کرتے تھے۔ کیا سنایا کرتے تھے؟ اشعار سنایا کرتے تھے، اور زمانے جاہلیت کی باتوں کا ذکر کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے۔ فلربما تبسم معهم، اور کبھی صحابہ گنگناتے جب اشعار حضور کو بات پسند آتی تو مسکرا دیا کرتے تھے، ہے نا؟ تو اس طریقے سے صحابہ کرام ثنا خوانی بھی کیا کرتے تھے اور اشعار بھی گنگنایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو نادان کہتے ہیں گانا ہے، ارے یہ گانا نہیں ہے جناب، یہ تو وہ ہے کہ جو پروردگار عالم قرآن مقدس میں کرتا ہے، اسے نعت خوانی کہتے ہیں۔ سراپا قرآن میرے محبوب کی نعت خوانی ہے۔ سنیں حدیث پاک ترمذی شریف حدیث نمبر 2847، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک موقع پر یاد رکھیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت حسان ابن ثابت کھڑے ہوئے مسجد نبی میں اشعار گنگنانے لگے جس میں آقا علیہ السلام کی شان تھی، گنگنانے لگے۔ جب وہ گنگنا رہے تھے تو حضرت عمر نے فرمایا حسان مسجد نبی میں اشعار گنگنا رہے ہو؟ کہا ہاں، ارے اس وقت بھی میں گنگنایا کرتا تھا جب آپ سے بہتر اس کے اندر جلوہ افروز تھے، آج سے بہتر اس کے اندر جلوہ افروز تھے، اس وقت بھی گنگنایا کرتا تھا۔ اچھا ایک اور بات معلوم ہو گئی، حضرت عمر کے زمانے میں نعت خوانی کی مسجد نبوی میں کی کہ نہیں کی؟ اچھا آقا پردہ فرما گئے کہ نہیں پردہ فرما گئے؟ پردہ فرمانے کے بعد نعت خوانی صحابہ نے کی ہے۔ اب پردہ فرمانے کے بعد جو مسجد نبوی میں نعت خوانی کرے گا وہ صحابہ کا غلام ہوگا، اور جو صلاح خوانی سے روکے گا سمجھ لینا وہ ایسا آدمی ہوگا جو صحابہ کا غدار اور ان کا مخالف ہوگا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس نقطے کو ذہن میں رکھے۔ بہرحال تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے 2847۔ اچھا میری بات سمجھ میں آ رہی نا یار؟ سمجھ میں آ رہی تو سبحان اللہ کبھی کبھی کہہ دیا کرو یار۔ آپ کا سبحان اللہ جو ہے نا میرے حوصلے کے لیے کافی ہوگا، ایک بار اور بول دیں۔ ہاں الحمدللہ، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بس خالی سبحان اللہ کی صدائیں چاہیے بس، اور کیا۔ ایک بار اور بول دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قضا عمرہ کو ادا کرنے کے لیے مکے میں داخل ہوئے۔ قضا کب ہوا تھا عمرہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ، اور کچھ روایتوں میں 1200 آیا، تطبیق دی گئی 1200 مدینے سے نکلے تھے، راستے میں 200 آ گئے تھے۔ تو صلح حدیبیہ کا معاملہ درپیش ہوا تھا، حدیبیہ کے مقام پہ حضور کو روک دیا گیا تھا، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، معاہدہ ہو گیا، اور اس معاہدے میں صحابہ کرام نے تو یہاں تک کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات ماننا ہے تو شکست ہے، ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کو شکست نظر آتی ہے؟ ارے میرا پروردگار تو فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، اے محبوب آپ نے صلح کر لی ہے، اس صلح میں ظاہراً شکست ہے ورنہ حقیقت میں ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنے صحابہ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، سر کو مڑاتے ہوئے دیکھا،
اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وضو کر کے زمزم پیتے ہوئے دیکھا. اس انداز میں حضور نے بشارت دی. تو دوسرے سال جب آقا تشریف لے گئے مکے میں داخل ہوئے تو آقا علیہ السلام داخل ہوئے. کفار کا بھی بول بالا ہے مکے میں. تو آتے عبداللہ ابن رواحہ حضور کے سامنے ہیں اور گنگنا رہے کیا کہہ رہے خلو بل الکفار عن سبیلی اليوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام عن مقیلی ویبہل الخلیل عن خلیلی. ان اشعار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب سن لیں. اے کفار کے بچوں راستہ چھوڑ دو. کیا کہا؟ اے کفار کے بچوں راستہ چھوڑ دو. نہیں مانو گے تو آج تمہارے سر پر وار ہوگا. ایسا وار ہوگا کہ سر بدن سے الگ ہوگا اور دوست بھی کام نہیں آئے گا. دوست کو چھوڑ کے بھاگے گا. جب انہوں نے یہ دو شعر کہے تو حضرت عمر وہیں پر موجود تھے. فرمایا یبنا رواحہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی حرم اللہ تقول الشعر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور حرم میں داخل ہو چکے ہو, شعر کہہ رہے ہو. تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جواب نہیں دیا. اعتراض کس نے کیا؟ حضرت عمر نے, وہ بڑے ہیں, انہوں نے کیا. تو آقا علیہ السلام نے عبداللہ ابن رواحہ کی طرف سے جواب عطا فرمایا. حضور فرماتے ہیں فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آقا نے ان سے فرمایا یا عمر خلی عنہ, اے عمر چھوڑو میرے عبداللہ ابن رواحہ کو. فلہی اسرع فیہا فیہم من نبع النبل. ارے میرا عبداللہ اشعار کہتا ہے, عبداللہ ابن رواحہ اشعار کہتے, مصطفیٰ فرماتے ہیں ان کے اشعار کفار کے اوپر تلوار سے بھی زیادہ تیز کام کرتے ہیں. تلوار سے بھی زیادہ تیز کام کرتے ہیں. یہی وجہ کہ بریلی کے تاجدار نے تو خود جگہ جگہ لپیٹا ہے یہ رضا کے نیزے کی وار ہے. اسی لیے اعلیٰ علی رحمہ کون سا وہ نیزہ ہے؟ کہا نیزہ وہ اشعار کا نیزہ ہے جس نیزے کے بارے مصطفیٰ نے فرمایا ارے تلوار کی وار کیا کام کرے جو اشعار کے وار کام کرتے ہے نا. تو رضا کے نیزے کی وار ہے کہ عدو کے سینے پہ غار ہے. تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان کی شان ہی لا نظیر ہے یار. ایک بار اعلیٰ کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دو بھائی. ہاں اب ایک اور حدیث سنیں. اس حدیث میں تو بڑی شاندار باتیں کہی گئی ہیں یار کہ جو آقا علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہے اس کی مذمت کرنا یہ صحابہ کی سنت اور حضور کی تعریف کرنا یہ بھی صحابہ کی سنت. دیکھیں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, مسلم کے اندر بھی ہے. وقت کافی ہو چکا ہے بس مختصر میں. راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, وہ فرماتی حضور نے فرمایا قریش کی مذمت کرو کیونکہ قریش کی مذمت اشعار کی شکل میں یہ تلوار کی وار سے بھی زیادہ تیز کام کرتی ہے. اس کے بعد آقا نے فرمایا جا عبداللہ ابن رواحہ کو بلا لاؤ. عبداللہ ابن رواحہ کو بلایا گیا. اسے فرمایا ہجو کرو ان کی, مذمت کرو ان کی. اگر کوئی سنی کر دے تو کہہ رہے بس یہی لوگ بکتے رہتے ہیں. اب دیکھو صحابہ کو حضور نے فرمایا ہجو کرو. کفار اور گستاخان رسول کی ہجو اور مذمت کروانا یہ تو مصطفیٰ کی سنت ہے یار, اور کرنا یہ تو صحابہ کی سنت, صحابہ کا طریقہ. اب اگر کوئی سنت پہ اعتراض کرتا ہے وہ غور کرے وہ سنت ہی ہے یا کیا ہے. سنت پہ اعتراض کرنے والا کیا ہے؟ خالی مسواک کی سنت نہیں ہے, یہ بھی سنت ہے. تو آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا کہو. انہوں نے اپنے انداز میں کی حضور کو تھوڑا سے کم پسند آیا. فرمایا کعب ابن مالک کو بلاؤ. کعب ابن مالک کا انہوں نے بھی کیا. حضور نے پھر فرمایا ارے حسان کو بلاؤ. حضرت حسان جب آئے تو آنے کے بعد انہوں نے کہا قد آن لکم ان ترسلوا الى هذا الاسد الضارب بذنبه. اب وقت آ گیا ہے کہ اس شیر کو بلایا جائے جو اپنی دم سے لوگوں کو مارے گا. شیر دم مطلب شیر اپنے آپ کو کہا کہ میں اللہ کے رسول کا شیر ہوں اور میں اپنی زبان سے کفار کو ماروں گا. اب وقت آ گیا ہے. اب اگر آج کا کوئی ڈاکٹر واکٹر ہوتا تو کہہ دیتا انسان یہ شیر کہنا کتا کہنا یہ تو کہاں سے ثابت ہے. اس نادان کو کہنا چاہیے حضرت علی کو کیا کہا جاتا ہے اسد اللہ. حضرت علی کو اسد اللہ کہا جاتا ہے. حضرت حسان کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کا شیر ہوں, میں اللہ کے رسول کا شیر ہوں, اپنی زبان سے لوگوں کو ماروں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا حسان جلدی مت کرو. ابو بکر کو قریش کا نسب خوب معلوم ہے, نسب کے بارے میں خوب جانتے ہیں. ابو بکر بھی جانتے ہیں, ابو بکر کے غلام بھی خوب جانتے ہیں, ہے نا.
अबू बकर भी जानते हैं, अबू बकर के गुलाम भी खूब जानते हैं। तो कहा जल्दी मत करो, अबू बकर न सब बताएंगे। तो आप हसन गए, सब सुन लिया। सुनने के बाद आए आका की बारगाह में, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम हो गया अब मैं कुरैश से आपके नाम को ऐसे निकाल दूंगा जैसे आटे से बाल निकाला जाता है, आटे से बाल निकाला जाता है। उसके बाद उन्होंने तारीफ करनी शुरू कर दी। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है हसन, जब तुम तारीफ करते हो तो जिब्राइल भी तुम्हारी मदद करते हैं, है ना। और बहुत सारे अशार कहते। उसके बाद उन्होंने एक शेर कहे थे, 3 शेर थे, बड़े शानदार शेर। क्या कहा उन्होंने? हजौत मुहम्मदन फअजबतुहु व इंदल्लाहि फी ज़ालिकल जज़ाउ। ऐ कुफ़ारे कुरैश सुन लो, तुमने मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा, तुमने बुरा भला कहा, आज मैंने उनका जवाब दिया, आज मैंने उनका जवाब दिया। और इस जवाब देने का सिला तो रब ही अता फरमाएगा, है ना, रब अता फरमाएगा। कुफार ने हमला किया तो जवाब हस्सान बिन साबित ने दिया। और जब गुस्ताख ने जब एतराज किया तो गुलाम हस्सान इहसानुल हिंद इमाम अहमद रजा ने उसका जवाब दिया। जब इन्होंने खामी निकालनी चाहिए तो बरजस्ता कहा, यही वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। आका की शान में जब नाज़ेबा कलमा कहा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत इमाम अहमद रज़ा ने बयान फरमाई। तो इस शेर से वही वाज़ेह होता है। फिर दूसरा शेर क्या कहा? हजौत मुहम्मदन बर्रन हनीफा रसूलुल्लाह शीमतुल वफ़ाउ। तुमने ऐसे मोहम्मद गिरामी वकार को बुरा भला कहा, अरे जो नेक हैं, सीधे हैं और जिनकी आदत जो वादा करना है उस वादे को पूरा करना है, पलट कर फिर से देखे और तजदीदे वफा कर दे, है ना। उसके बाद क्या कहा? इस शेर पर मायशा सिद्दीक़ा फख्र किया करती थी। ये शेर जो आ रहा है इस पर मायशा सिद्दीक़ा फख्र किया करती थी। वो कहते हैं इन्ना अबी व वालिदहु व इर्ज़ी लिइर्ज़ मुहम्मदिन मिनकुम वक़ाउ। कहते हैं सुन लो, मेरे बाप, उनके वालिद यानी मेरे बाप दादा, मेरी इज्जत मोहम्मद गिरामी के वक़ार की इज्जत पर कुर्बान है ना। सब कुछ कुर्बान है, पिदर मादर बिरादल मालो जा उन पर फिदा कर दे, है ना। यही ज़हन दिया। तो आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं ये वो शेर है कि हसन ने कहकर तमाम रिज़ा को जीत लिया है ना। तो आका अलैहिस्सलाम की तारीफ सहाबा किराम किया करते थे। बस हम लोग चूंकि मनक़बत भी कहते हैं तो मनक़बत जानते हैं ना, अल्लाह के वलियों की शान में मनक़बत, है ना। आलाद ने खास तौर से वलियों की शान में मनक़बत कही है। तो ये मनक़बत भी क्या सहाबा का तरीक़ा रहा है या नहीं? बस यही बता के अपनी बात ख़त्म कर दूंगा, वक्त ज़्यादा हो चुका है। ये हदीस मैंने काफ़ी जगह बयान की है, फिर भी खाली मौजू से मुंसलिक है इसलिए बता रहा हूँ। तारीख़ इब्न आसाकिर तीसरा हिस्सा सफ़ा 91, जिसके रावी हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत हस्सान इब्न साबित से फरमाया, हल क़ुल्त फ़ी अबी बकर शय्या। हस्सान, क्या तुमने मेरे अबू बकर की शान में कुछ कलिमात कहे हैं, कुछ अशार कहे हैं? और वलियों की शान में, सहाबा की शान में जो बात कही जाती है उसे मनक़बत कहते हैं। हुज़ूर ने फरमाया कैसी शान है अबू बकर की, उनकी मनक़बत मुस्तफ़ा पसंद फरमा रहे हैं, बल्कि फरमाइश कर रहे हैं। फरमाइश क्या? हस्सान, क्या तुमने कुछ कहा? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह। हुज़ूर ने फरमाया कुल व अना अस्माउ। हस्सान तुम गुनगुनाओ मैं सुनता हूँ, हस्सान तुम गुनगुनाओ मैं सुनता हूँ। अबू बकर की वो शान कि गुनगुनाए सहाबा और मुस्तफ़ा करीम उसको समाअत करे। तो उन्होंने कहा क्या? वसानी सनैन फिल गारिल मुनीफ वक़द ताफल अदुव्व बिही इज़ यसअदुल जबला व काना हिब्ब रसूलिल्लाह क़द अलिमू मिनल बरियति लम यादिल बिही रजुला। कहते हैं कि वो गार में 2 में से दूसरे हैं। गार याद है कि नहीं? जबल सौर हिजरत के मौके पर 2 लोग थे। अबू बकर सिद्दीक ने देखा कुफार आगे आ गए सर पर एकदम, कहा हुजूर अगर ये अपने कदम को देख लेंगे हमको देख लेंगे। आका ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर घबराओ मत, हमारे साथ हमारा परवरदिगार है ना। तसल्ली मिल गई उनको। तो कहा 2 में के दूसरे हैं, जबकि दुश्मन जो है पहाड़ पर चढ़ गया था और सारी मखलूक को मालूम है अल्लाह के रसूल के महबूब हैं, उनके बराबर कोई ना हो सका। ये जुमला सुने आप, लम यादिल बिही रजुला,
कोई इंसान भी उनके बराबर ना हो सका। अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल किसी का मकाम है तो ये मकाम सिद्दीक़ अकबर का है। ये अकीदा हस्सान इब्ने साबित का रहा और आका अलैहिस्सलाम ने उसको पसंद फरमाया। आका ने पसंद फरमाया, क्या हुआ? फरमाते हुजूर मुस्कुराने लगे और इतनी मुस्कुराए कि दंदान मुबारक जाहिर हो गए, दंदान मुबारक। उसके बाद फरमाया ये सदकता या हसान हुआ कमा कुल, हसान तुमने सच कहा, मेरा अबू बकर वैसे ही है जैसे तुमने कहा है कि उनके बराबर कोई नहीं है। आका फरमाते हैं हसान तुमने जैसा कहा वैसे ही है। बहरहाल तो मनक़बत सुनना भी हुजूर को पसंद है। बहरहाल इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू होती रहेगी। दौरान गुफ्तगू गैर शरई कलमात निकले तो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बुल मुख़लिस व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।